ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جرجیس انصاری صاحب انڈیا والے، بمقام مدرسہ ابوبکر صدیق ملیر 15، مورخہ 10 فروری سن 2008۔ موضوع ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، رازق اور قادر مطلق ہے، اور درود و سلام نازل ہوں بالعموم تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ہماری اس مسجد میں ہر اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے، اور اسی مناسبت سے شیخ ارشد صاحب نے مجھ سے اصرار کیا، جبکہ میرے پاس اس وقت بالکل نہیں، آج پوری تیاری کرنا ہے اور مجھے اپنے وطن کو نکلنا بھی ہے۔ ساتھ میں ایک دقت یہ ہے کہ میری ایک ماموں ذات بہن ہے، اس کی شادی کی تاریخ مجھے طے کرنی ہے، اور اسی لیے مجھے ابھی یہاں سے نکل کے اس جگہ جانا ہے قائد آباد میں، لانڈی میں، جہاں 25-30 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں۔ اس پوزیشن میں نے یہ پروگرام آپ کو دیا، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین اس تھوڑے سے وقت میں جو کچھ بھی میں کہوں وہ حق ہو، اور بولنے والے کو بھی اور سننے والوں کو سبھی کو عمل کی تو پوری توفیق عطا فرما۔ درس قرآن چونکہ آپ کے یہاں ہوتا ہے، اس لیے میں نے قرآن کریم کے 21ویں پارے کی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ اس کی شروعات لفظ اتلو سے ہو رہی ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن کی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ اور پھر علت بتائی گئی کہ نماز قائم کیوں کیجیے، اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نماز انسان کو تمام فحش اور منکر یعنی ناپسندیدہ کاموں سے روک دیتی ہے. اور یہ نماز یہی اللہ کا ذکر ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, اور یہ نہ سمجھو کہ تم جو کر رہے ہو کوئی ذات اس سے بے خبر ہے. اللہ جانتا ہے ان تمام کاموں کو جن کو تم کرتے ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو یا کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے ان تمام کاموں سے واقف ہے, باخبر ہے. یہاں کئی چیزیں بتائی گئی ہیں. پہلی چیز قرآن کی تلاوت کیجیے. یہاں میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے نبی سے یہ کیوں کہا کہ اے نبی قرآن کی تلاوت کیجیے. کیا نعوذ باللہ نبی اکرم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے؟ اور اللہ نے پھر یہ کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کیجیے. کیا نعوذ باللہ میرے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ایک اشارہ اس طرف. دوسرا یہ کہ اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے, قرآن کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا. حالانکہ قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے پڑھی جانے والی چیز. قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا, اور اسی سے بنتا ہے قرآن, اسی سے مشتق ہے. قرآن کا معنی ہی یہ ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے. یہ کتاب اسم بامسمہ ہے. آپ ہمارے انڈیا میں آئیے, ہندوستان میں, اور کسی بھی ہندو لڑکے کو آپ سامنے بٹھا کر پوچھے بیٹا کیا تم نے رگ وید پڑھا ہے؟ ہندو دھرم کی جو ٹیکسٹ بک, جو اوریجنل کتابیں جن کو وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں, وہ 4 وید ہیں. رامائن اور گیتا کی حیثیت ان کے یہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں کسی عالم کی تفسیر کی کتاب لکھی ہوئی, تفسیر ابن کثیر, فلاں فلاں تفسیر. جس طرح مولوی اپنی اپنی تفسیریں لکھ دیتا ہے اور اس میں اس کی عقل کو دخل ہوتا ہے, وہ چاہے اس آیت کو جہاں موڑ دے اس کی تفسیر میں, یہی حیثیت ہوتی ہے ہمارے یہاں رامائن اور گیتا کی. اور اسی لیے رامائن اور گیتا میں بہت بڑے بڑے ہندو پنڈتوں کا اختلاف بھی ہے, کیونکہ گیتا کرشن جی کی سیرت ہے, رامائن یہ رام چندر جی کی سیرت ہے. آسمانی کتابیں جو ہندو دھرم کے اندر ہیں وہ ہے رگ وید, اتھر وید, سام وید, یجر وید. اس کو وہ کسی پنڈت کی لکھی ہوئی کتاب نہیں مانتے ہیں, بلکہ وہ آسمانی کتاب مانتے ہیں, جیسے ہم لوگ قرآن کریم کو کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں مانتے. پھر ٹیکسٹ بک کے بارے میں کسی ہندو لڑکے سے پوچھئے بیٹا کیا تم نے رگ وید پڑھا ہے, یجر وید پڑھا ہے, سام وید پڑھا ہے, اتھر وید پڑھا ہے, تو وہ آپ کو جواب دے گا پڑھنا تو بہت دور کی بات, میں نے تو یہ کتابیں دیکھی بھی نہیں, ناپید ہیں. وہ آپ کو جواب دے گا کہ میں پڑھنا تو دور کی بات, یہ کتابیں تو میں نے دیکھی بھی نہیں ہیں, میری نظروں سے نہیں گزری ہیں. اس کے برعکس کسی مسلمان لڑکے سے اگر آپ پوچھیں اپنے سامنے بٹھا کر بیٹا کیا تو نے قرآن کو دیکھا ہے, تو وہ آپ کو الٹا جواب دے گا, دیکھنا تو دور کی بات ہے, ہم تو روزانہ پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں اپنے امام صاحب کے پاس. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ ہے قرآن, اور یہ اسم بامسمہ ہے. قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے پڑھی جانے والی چیز. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز. لیکن قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی. یہ تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا, ذرا ایک علمی بحث ہے. ایک تو ہوتا ہے قرآن کا پڑھنا اور ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا. اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے. پڑھنا تو یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا, لوگ سروس والے ہیں, پورے مہینے تراویح نہیں پڑھ سکتے ہیں, شبینے کا انتظام کر لو.
شبینہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہی رات آپ نکال لیجئے اور ایک ہی رات میں ہمارے حافظ صاحب پورا قرآن مکمل کر دیں گے. قرآن کو سننا مقصد ہے. آپ 30 دن ٹائم نہیں نکال سکتے, ایک ہی دن میں سن لیجئے. اور شبینے میں پوری رات میں قرآن ختم کر لیا جاتا ہے. یہ ہے قرآن کا پڑھنا, جس کی سخت وعید آئی ہے. مسلم کے الفاظ ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کو کتنے دن میں پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بہتر ہے کہ تم قرآن کو 1 مہینے میں مکمل کر لو. کہا, اے اللہ کے نبی, میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہوں اور میں 1 مہینے سے پہلے مکمل پڑھ سکتا ہوں. فرمایا, عمر, تب تم 20 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو. کہا, اللہ کے نبی, میں 20 دن سے پہلے بھی قرآن ختم کر سکتا ہوں. فرمایا, تب تم 10 دن کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو. کہا, امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے, اللہ کے نبی, میں 10 دن سے پہلے بھی قرآن مکمل کر سکتا ہوں. فرمایا, تب تم 1 ہفتے میں قرآن پڑھ لیا کرو. کہا, اللہ کے نبی, میں اس سے بھی پہلے ختم کر سکتا ہوں. کہا, تب تم 3 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو. کہا, اللہ کے نبی, کثرت تلاوت کلام پاک کی وجہ سے میں 3 دن سے پہلے بھی مکمل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. فرمایا, عمر, تم 3 دن سے پہلے قرآن مکمل نہ کرنا, ورنہ تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. وہ عربی زبان پر کمانڈ رکھنے والے, مہارت رکھنے والے, جب 3 دن سے پہلے وہ قرآن مکمل کریں تو نبی ان کو منع کریں. اور ہم جو یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترجمہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, اس میں شروع کرتا ہوں کہ عربی کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں یا ساری تعریف اللہ کے لیے. الحمد کے معنی تو تعریف کے ہوتے ہیں, یہ ساری اور تمام کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ ابھی ہمیں اتنی بسم اللہ اور الحمدللہ کا صحیح ترجمہ نہیں معلوم, اور ہم ایک رات میں پورا قرآن مکمل کریں اور ہماری سمجھ میں آ جائے. تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے. اصل میں عربی زبان کے اندر تلا یتلو کا لغوی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا, اور اتلو فعل امر ہے, امپریٹو سینٹنس. آئے نبی, آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے, یعنی پیچھے پیچھے چلیے. قرآن کو پہلے پڑھیے اور اس میں جو لکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلیے, یعنی قرآن سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے. اپنے عمل کو قرآن کے بتائے ہوئے عملی زندگی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے. قرآن نے ایک دائرہ, مذہب ہے اسلام. مذہب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ اسلام مذہب ہے, ازم نہیں ہے. ہندوازم ہے, سکھ ازم ہے, یہودیت ازم ہے, عیسائیت ازم ہے. ازم اور مذہب میں فرق ہے. مذہب کہتے ہیں جو ایک دائرہ متعین کر دیا جائے, ایک حد متعین کر دی جائے, اور ازم جس کے اندر کوئی حد متعین نہ ہو. آپ نے کبھی کرکٹ کا میچ کھیلا ہوگا, دیکھا ہوگا, یا کبڈی آپ نے دیکھی ہوگی کیسے کھیلی جاتی ہے. بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے, اس طرف ہماری ٹیم کے لوگ ہیں, اس طرف دوسری ٹیم کے لوگ ہیں. جب تک ہم اس لائن کے اس طرف ہیں ہم محفوظ ہیں. اگر ہم نے اس لائن کو کراس کیا اور کبڈی کبڈی کہتے ہوئے آپ کی لائن میں آئے, ہم محفوظ نہیں ہیں. دوسری ٹیم کے افراد کو پوری اجازت ہے کہ وہ ہمیں پکڑ سکتے ہیں, ہمیں ریسٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنے اندر گرفتار کر سکتے ہیں. ان کو پورا پاور ہے, پوری اتھارٹی ہے, کیونکہ ہم نے اپنی حد کو توڑ دیا ہے. جب تک اپنی حد کے اندر ہے ہم محفوظ ہیں. جب اس حد کو ہم توڑ کے دوسرے کی حد میں جا رہے ہیں تو ہم غیر محفوظ ہیں. وہ ہمیں کبھی بھی پکڑ سکتا ہے, وہ ہمیں کبھی بھی گرفت میں لے سکتا ہے, اور ہمارا ایک پوائنٹ ختم ہو جائے گا اور اس کو ایک پوائنٹ مل جائے گا. حد کو توڑنے کا نام یہ. اسلام نے بھی ایک حد متعین کی ہے. یہ حد ہے, اتنا کھاؤ, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. اور اسی کو کہتے ہیں مذہب. ہم نے اس حد کو توڑ دیا, اسلام کی حدود کو توڑ دیا. تو جس طریقے سے ایک میچ کھیلنے والا جب اپنی حد کو توڑ کر رن لینے کے لیے جب بھاگتا ہے تو اس نے اپنی حد کو چھوڑ دیا ہے, دوسرے کی حد میں جا رہا ہے, تو وہ آؤٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ رن آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ بھی گرفت میں ہیں, محفوظ نہیں اگر ہم نے قرآن کی حدود کو توڑ دیا تو. یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ علی قصتها. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں.
یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسلام کی حد کو توڑ دیں گے، تب محفوظ نہیں ہے۔ اور اسلام کی حد کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ اور وہ حد کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اتلو ما ہوئی، تلاوت کیجئے، یعنی قرآن نے جو بتایا ہے پہلے اس کو آپ پڑھیے اور اسی پر چلیے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے۔ اور اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ موقع جب آئے تو آپ کبھی سعودیہ میں جائیے گا تو پوچھیے گا آپ کے یہاں تلون کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر آج بھی تلون اونٹنی کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تلون عربی میں اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ماں آگے چل رہی ہے تو بچہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور جب تک ماں کے پیچھے پیچھے بچہ چلتا ہے دوسرے خطرناک جانوروں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے۔ وہی مرغی جو بلی کو دیکھ کر بھاگتی تھی، آج انڈوں سے بچے ہوئے ہیں، وہ مرغی بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہے کہ میرے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھاگ جاؤں تو بلی میرے بچوں کو مار ڈالے۔ بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو محفوظ ہیں، اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو محفوظ ہے۔ تل اس بچے کو کہتے ہیں عرب کے اندر تلون، اور اسی تلو سے بنا تلاوت۔ جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو تم بھی دنیا کی تمام خطرناک اور دشمن جماعتوں سے محفوظ رہو گے۔ یہ ہے قرآن کی تلاوت کا مقصد۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ چل تو مسجد میں ہم چلیں، تو جھوٹا کہ میں جھوٹا اٹھا لے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اٹھاؤ تعویذ بنا لو اور آیت گلے میں لٹکا لو اور بس دنیا کی ساری مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا مل گیا۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، معاف کیجیے گا، بالکل نہیں۔ لو متا اور لو متا دونوں، ماتا یموتو بھی آتا اور ماتا یماتو باب بسرا سے اور سمیہ سے۔ لو متا علی ھذا لن تدخل الجنہ، اے میرے دوست یہ تو نے قرآن کی آیت کو جو اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اگر اس حال میں تجھے موت آ گئی تو محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لن تدخل الجنہ، تو کبھی جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اگر اس حال میں تجھے موت آ گئی تو جنت کا دروازہ نہیں دیکھے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ قرآن کی توہین ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، معاف کیجیے گا۔ قرآن کے آنے کا مقصد تلاوت، اور تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے۔ قرآن نے حیثیتیں بدلی، قرآن کی عظمت دیکھو، قرآن کا مقام دیکھو، قرآن کا مرتبہ دیکھو۔ مکے میں کیا ہوتا تھا؟ جوا مکے میں کھیلا جاتا تھا، شراب مکے میں پی جاتی تھی، زناکاری مکے کے اندر عام تھی، بلکہ نکاح بھی اس طریقے سے ہوا کرتے تھے کہ ایک ہی لڑکی کے پاس زنا کے لیے لائن لگی رہتی تھی، اور جب بچہ اس کے گھر میں کوئی پیدا ہوتا تھا تو وہ سب کو بلاتی تھی، اور اس کے بعد قیافہ شناس آتا تھا، اس بچے کو ان لوگوں کی شکلوں سے دیکھتا تھا، وہ بچہ جس شکل کے سے زیادہ ملتا یہ بچہ اسی کی گود میں رکھ دیا جاتا، اور یہ عورت اسی کی بیوی مان لی جاتی، اور یہ بچہ اسی کو دے دیا جاتا۔ یہ عرب کے اندر شادی کی رسم تھی۔ چار طریقے سے گندے نکاح ہوا کرتے تھے۔ جوئے میں لوگ اپنی بیویوں کو بلکہ اپنی جوان بیٹیوں کو بھی ہار جایا کرتے تھے۔ شراب کے نشے میں وہ اتنے دھت ہو جایا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں وہ اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا دیکھتا کہ میری ماں خوبصورت ہے، یہ دوسرے کی نکاح میں جائے، دوسرا میری ماں کی عزت سے کھیلے، وہ اس کو گوارا نہ ہوتا تھا، وہ اپنی چادر اٹھاتا تھا اور اپنی ماں کے سر پہ ڈال دیا کرتا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب میری ماں صرف میری بیوی بن گئی، اب یہ میری ماں نہ رہی۔ مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری کی وہ کتاب جو عالم اسلام کے اندر اول نمبر پہ آئی، اس کو آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا خانہ کعبہ کا طواف عورتوں کو اجازت نہ تھی کہ وہ کپڑے پہن کر کریں، بلکہ ان کے جسم پر ایک تار نہ ہوا کرتا تھا، بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتی تھی۔ یہ حالات عرب کی سرزمین پر وہ ام الخبائث تھا مکہ، تمام برائیوں کی ماں،
لیکن اللہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، بلکہ مکے میں جہاں قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس مکے کو ام القرى، دنیا کی تمام بستیوں کی ماں بنا دیا۔ یہ قرآن مکے میں نازل ہوا تو مکہ ام القرى بن گیا۔ یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو کوئی معمولی مہینہ نہیں کہا۔ جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہو اللہ اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دے۔ مہینے کی جس رات میں یہ قرآن نازل ہو اللہ اس رات کو بھی کوئی معمولی رات نہیں بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا اس رات کا جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس ایک رات کا جاگ لینا 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت کا نزول ہی تب ہوا جب صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پہلے زمانے کی امتیں نیکیوں میں قیامت کے دن آگے ہوں گی، ہم نیکیوں میں پیچھے ہوں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول کوئی 200 سال 300 سال 500 سال 600 سال اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی تو 900 سال تک زندہ رہے، یہ لوگوں نے زیادہ عمل کیے، یہ نیکیوں میں آگے ہوں گے، ہماری عمر ہے 60 70 سال، حد ہے 100 سال۔ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کوئی ہماری عمریں بھی بڑھا دیتا ہے کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیا ہم نے تمہیں لیلۃ القدر نہ دی ہے؟ 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ثواب آپ کو ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں کے سال بناؤ، 12 مہینے کی ایک سال، 1000 مہینہ یعنی تقریباً 83 یا 84 سال بنیں گے۔ اگر آپ نے 20 سال کے بعد روزہ رکھنا شروع کیا، 60 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، 20 سال سے 60 سال تک 40 مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا، آپ نے ہر سال لیلۃ القدر کو جاگا، ایک رات کے جاگنے سے 83 یا 84 سال کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں 20 25 30 رمضان کی لیلۃ القدر راتیں جاگ لی تو یہ لوگ پہلے زمانے کی امتوں سے نیکیوں میں آگے ہو جائیں گے یا نہیں؟ اللہ نے ہماری عمریں کم رکھی ہیں لیکن ثواب ہمارا زیادہ رکھا ہے۔ اگر ہم اس نیکیوں پر عمل کر لیں تو ہم پہلے زمانے کی امتوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں ثواب میں۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کا یہ رحم و کرم امت اسلامیہ پر کتنا زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا جاگ لینا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ نے جس مہینے میں قرآن اتارا اس مہینے کو سید الشہور، اللہ نے جس رات میں قرآن اتارا وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے جس نبی کے اوپر یہ قرآن اتارا وہ نبی بھی امام الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار، وہ نبی بھی تمام پیغمبروں کا سردار، وہ نبی بھی تمام پیغمبروں کا امام الانبیاء بنا دیا گیا۔ ہاں یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے کی خیر و برکت اس قرآن کی وجہ سے یہ بڑھا دی کہ اب جبرائیل تو کوئی معمولی فرشتہ نہیں، قرآن لے جانے کی وجہ سے اور قرآن کو نبی پر اتارنے کی وجہ سے تو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار ہو گیا۔ حیثیتیں دیکھیے، مکے میں اترے تو مکہ ام القرى، رمضان میں نازل ہو تو وہ سید الشہور، لیلۃ القدر میں نازل ہو تو وہ من الف خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ جبرائیل لائے تو سید الملائکہ، نبی پر اترے تو امام الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار۔ اور جو امت اس قرآن کو مانتی اور پڑھتی اور اخذ کرتی ہے تو اس امت کا مقام بھی کہہ دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ خیر اس میں تفضیل ہے، سب سے بہتر، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر، سب سے بہتر نماز ہے۔ خیر کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، سب سے بہتر، جیسے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو۔ جیسے اللہ اکبر، ایک ہوتا کبیر ایک ہوتا اکبر، اللہ بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی جس سے بڑا ہونے کا کوئی دوسرا جس سے زیادہ بڑا نہ ہو سکے، بس انتہا ہو جس کے بڑے ہونے کی،